والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. بشير النذير الهاشمي المكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ و عزیز پر، آج یہ جمعہ کا مبارک دن ہے. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے دن کی بڑی فضیلت وارد ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن عید کا دن ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین، جمعہ جو ہے مساکین اور غرباء کے لیے حج کا بجٹ ایک وقت رکھتا ہے. اس لیے کہ عمرہ مالدار جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ مکہ معظمہ حرمین شریفین پہنچ کر کے اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس جانے کی طاقت نہیں وہ یہی رہ کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دل کے اندر تمنا کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر اور نیت کی وجہ سے ثواب کا باعث. آج کے دن کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور وہاں جیسے حرم پاک کے اندر حجر اسود کے پاس، حطیم کے اندر اور مقام ابراہیم کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑنے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. آج کے دن کے اندر بھی ایک وقت ایسا ہے کہ انسان کی دل کی دعا قبول ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تعرض علی، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس کے اندر پیش ہوتا ہے جو بندے کا درود قبول ہوتا ہے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ایک درود کا جو تحفہ پیش کیا ہے آپ کی جناب میں، وہ ہمارا درود کا تحفہ قبول ہوتا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں اور درود پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت اور سفارش کے مستحق ہوتے ہیں. نبی صحابہ کرام کے سامنے جب آپ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ درود پڑھو تو صحابہ کرام کو ایک اشکال ہوا. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے درود آپ کے سامنے کس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں؟ انک قد اولنت، یعنی یہ ہے کہ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، آپ کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی ہوگی، ہمارے درود آپ کے اوپر کیسے پیش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ قد حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے.
یہ انبیاء تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ صحابہ کرام بھی ہے کہ زندہ اپنی قبروں کے اندر بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ عنہ 46 سال کے بعد ان کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی، 50 میں 4 کم، 46 سال کے بعد تو ان کا جسم اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے گویا آج دفن کیا گیا تھا، ذرہ برابر اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایک بادشاہ نے خندق کھدوائی تھی اور اس میں تمام لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ ظالم یمن کا وہ چلا گیا، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا، زمین کو کھودتے ہوئے اس وقت میں جس کو ختم کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کی قبر ذرا کھل گئی، تو جس کو اس ظالم بادشاہ نے شہید کیا تھا وہ اپنی قبر کے اندر بیٹھا ہوا، اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی کے اوپر، کان کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس کے انگلی کے اندر ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ربی اللہ۔ گویا بیٹھا ہوا تھا، مدتوں گزرنے کے باوجود بھی اس کے جسم کو زمین میں نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے خطاب کو جب بیعت کی اطلاع دی گئی تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کی قبر کو تم بند کر دو، اس لیے کہ شہید ہے، اس کے جسم کو زمین بھی نہیں کھا سکتی۔ تو انبیاء علیہ السلام تو بہت اونچے درجے کے ہیں، ان کو کیسے کھا سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنی قبر کے اندر بیت المقدس کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام، مشکات کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کچھ صحابہ کرام سفر کے اندر تھے، ایک جگہ کے اوپر ذرا آرام کرنے لگے، سو گئے۔ ایک صحابی دیکھا کہ اندر سے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ 29 پارے کی پہلی سورت کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اندر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آ کر کے عرض کیا کہ یہ سورت ایسی ہے، سورہ ملک، کہ جو انسان اس کی روزانہ ورد رکھے گا، اس کو پڑھتا رہے گا تو اس کو عذاب سے بچانے والی ہے، منجی من العذاب، عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہ انسان سورہ تبارک پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور سورہ تبارک جیسے اپنی زندگی کے اندر زمین کے اوپر یہ پڑھتا تھا، زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز مہیا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء لکھا ہے کہ حفاظ کرام کا بہت بڑا درجہ ہے، ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے بیچارے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اپنی سواری کے اندر، اور رمضان کے اندر تو ہم دیکھتے ہی ہیں۔ اسی وجہ سے حق قبر کے اندر حفاظ کرام کو قرآن کریم دیا جاتا ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر اعتبار سے جسم ختم ہو جاوے، لیکن جسم مثالی ان کو دیا جاتا ہے، جس میں اس مثال ایسے جیسے کہ ہم آج کل پارکوں کے اندر اور انڈیا کے اندر دیکھتے ہیں، دکانوں کے دیکھتے ہیں کہ جسم اور ڈھانچہ رکھا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی، آتما نہیں ہوتی، لیکن ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ایک گویا جس میں مثالی بنا کر کے پیش کیا ہو بہو انسان کی طرح۔ اسی طریقے سے جس میں مثالی قبر کے اندر ہر ایک کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر قبر کو ہم کھود بھی ڈالیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتا تو وہ اس لیے گویا حیات ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے، تقریر میں فرمایا کہ حافظ قرآن کبھی مرتا نہیں، اس لیے کہ حفظ قرآن کی صفت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ حافظ فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہی صفت یہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی صفت جب حاصل کر دی، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والے، حافظ قرآن بھی کبھی مرتے نہیں، ہمیشہ ان کو حیات ابدی، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، ہمارے ضرور جمعہ کے دن میں پڑھنے کی وجہ سے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح جو ہے عینی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فرشتوں کو الویت الحمد،
یعنی تعریف کے جھنڈے دیے جاتے ہیں. ان میں چیف کمانڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنے لشکر کو لے کر کے جاتے ہیں مکہ معظمہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے اوپر لواء الحمد کو قائم کرتے ہیں. اس کے بعد تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور جمعہ کے دن کے اندر جس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہاں مسجد کے اندر وہاں دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ بخاری کے شرح عینی کے اندر لکھا ہوا ہے جلد 40 اور جلد 600 تیسری اور چوتھی جلد دونوں جگہ دو جگہ کے اوپر ہے جس پر لکھا ہے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں. یہ فرشتے ہمارے داہنے اور بائیں ہم کو نظر نہیں آتے. آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ یہ حدیث ہے کھڑے ہیں. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر اور ہمارے آنے والوں کے ناموں کو وہ لکھتے ہیں. جو انسان خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں کتب من السابقین، یعنی سابقین سب سے پہلے آنے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. خطبے کے شروع ہونے پر آتا ہے تو کتب شہید الجمعہ، شہید الخطبہ، خطبہ میں حاضر ہونے والے کے طور پر نام لکھا جاتا ہے. اور جب جمعہ شروع ہوتی ہے تو کتب شہید الجمعہ، جمعہ میں حاضر ہونے والے کی طرح اس کا نام لکھا جاتا ہے، نام بنام اس کا. اور جب خطیب نکلتے ہیں اپنی جگہ سے خطبہ پڑھنے کے لیے تو یہی فرشتے اپنے کاغذوں کو لپیٹ کر یہاں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. اور خطبے کے بعد ہر ایک کے اوپر نظر ڈالتے ہیں مسجد کے اندر. اور جو گزشتہ جمعہ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ فلانا تیرا بندہ ہر وقت میں جمعہ کے دن حاضر ہوتا تھا، آج یہ نہیں ہے، کیا یہ تیرا مہمان ہوا؟ کیا تو نے اس کو اپنے پاس بلایا؟ اگر تو نے اپنے پاس بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اگر یہ حالت سفر میں ہے تو اس کے سفر کو خیر و خوبی کے ساتھ ختم فرما. اور اگر بیچارہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. یہ فرشتے جمعہ میں حاضر رہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جمعہ کے دن کے اندر ایک ساتھ ایک وقت ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے علماء حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ساعت اور وہ گھڑی اگر اس میں بہت سے اقوال ہیں، 45 اقوال ہیں کہ کون سی گھڑی ہے، لیکن راجح قول ہمارے یہاں ابو حنیفہ اور حنفیہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عصر کے بعد سے لے کر آفتاب کے ڈوبنے تک کا وقت ہے. اس وقت کے اندر پورا کے پورا وقت بیٹھ کر کے ہم دعا کریں یہ کوئی ضروری نہیں، تھوڑے وقت میں دعا کر لی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی طرح اپنے خدام سے فرماتے تھے کہ جب آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہو تو ہم کو اطلاع کر دو تاکہ دعا کے اندر مشغول رہے. بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کہ فرشتے ہمارا نام لکھتے ہیں، فرشتے ہمارے حاضری لکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ نماز جمعہ کے اندر شریک ہوتے ہیں. اس لیے گویا الحمدللہ آپ کی مسجد آبادی ہے، حاضر ہوتے ہیں. لیکن ایک گویا پیغام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت کے اندر اس بات کو میں نے پیش کیا. بہرحال میں نے ابتدا کے اندر حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی مشہور سورت سورہ اعلیٰ کا محل 2 لفظ ذکر کیے، میں نے تلاوت کیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ باطن کر لیا، اپنے آتما کو، اپنی روح کو، اپنے اندرون کو، اپنے سینے کو اس نے پاک صاف کر لیا. آج انسان دنیا کے اندر کامیابی سمجھتا ہے. اگر کسی کو دکان کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو دکان مل گئی ہاتھ میں منشا، دکان چل پڑی، بکری ہوئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر کسی کو مکان کی ضرورت ہے، ہاتھ میں مکان آرام دہ اور کشادہ ہوادار ذرا مکان مل گیا تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اگر کسی کو ملازمت اور سروس کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے حسب منشا سروس مل گئی تو وہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا. کسی کو نکاح کی ضرورت ہے اور حسب منشا اگر اچھی عورت مل گئی تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. کسی کو عہدہ
اور مرتبے کی صورت ہے اور وہ مرتبہ اس کو حاصل ہو گیا تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے انسان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کی یہ علامت نہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے اندرون کو صاف کر لیا. جیسے بھائی بزرگوں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ تانبے پیتل کے برتن ہوتے ہیں اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ اور کاٹ لگ جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر قلعی کرتے ہیں. لیکن قلعی کرنے کے پہلے وہ قلعی کرنے والا اس کو مانجتا ہے خوب طریقے سے، پھر آگ کے اندر اس کو تپاتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، اور پھر وہ قلعی اس کے اوپر کرتا ہے تو وہ تابناک اور چمکدار ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے قلب بھی کلا بل ران علی قلوبہم، ہم دن رات کے اندر معصیتوں کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر یہ زنگ چل گیا ہے، کاٹ لگ گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، گناہوں سے پاک صاف کیا، غیبت سے پاک صاف کیا، لوگوں کی نکتہ چینی سے پاک صاف کیا، لوگوں کے عیب جوئی سے پاک صاف کیا، لوگوں کی طرف بدگمانی کرنے سے اور بدخیال کرنے سے پاک صاف کر لیا، تو وہی انسان پاک صاف ہو گیا. اور ہمارے بزرگان دین کے یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان کے لیے کس قسم کا طرز کیے باطن ہوا تھا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ماننے والے حنفیہ کہلاتے ہیں، اور ان کے مشہور شاگرد، انہوں نے کتاب بہت سے لکھی ہے. آپ کے یہاں علماء ہیں، جانتے ہیں کہ زیادات اور سیر صغیر، سیر کبیر وغیرہ کتاب بہت لکھی. ان کی ایک کتاب کو ایک انگریز نے دیکھا، کتاب کو دیکھ کر اس نے کہا ہذا کتاب محمد کم الاصغر فما کتاب محمد کم الاکبر، یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے کہ جس کے اندر تمام باتیں موجود ہے، تو تمہارے بڑے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا کیا حال ہوگا، قرآن کریم کا کیا حال ہوگا. اور یہ کہہ کر وہ مشرف اسلام ہوا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کہا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں، ہر ایک کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، ہر مسلمان کی روح حاضر ہوتی ہے، کافر کی حاضر ہوتی ہے، کافر کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے. مسلمان کی روح کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑے محبت آمیز لہجے کے نے فرمایا کہ محمد اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں اپنا علم تمہارے سینے میں محفوظ نہ کرتا، میں اپنا علم تم کو نہ دیتا. گویا قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور یہ دینی جو علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم فرمایا ہے. اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنا علم میں تم کو نہ دیتا، اور فرمایا کہ میری مغفرت کر. پوچھنے خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ فرمائیے آپ کی موت کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ میں کتاب المکاتب جو فقہ کے اندر آتا ہے اس کے ایک مسئلے کے اندر غور کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا، اسی میں میری روح پرواز کر گئی، میرا انتقال ہوا، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ مجھے کیسے سکرات بھی ہوئی، ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. اس طریقے سے میری روح ہوئی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مصر کے اندر ہے، تو ان کو انتقال کے بعد خواب میں کسی نے پوچھا کہ فرمائیے کیا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو داہنی جانب کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ داہنی جانب میں رکھ کر کے سونے کی کرسی کے اوپر بٹھایا، موتیوں کو نچھاور کیا. اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، عزت و احترام کے ساتھ معاملہ کیا. اس لیے کہ قد افلح من تزکا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ رات کو جو سوئے رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے پوری رات ویسے دراز رہے، کمبل بھی اور رکھی تھی لیکن کبھی نیند نہیں آئی. ایک رات میں 100 مسائل کا استنباط فرمایا ہے.
100 مسائل نکالے ہیں قرآن و حدیث سے، تو یہ انہوں نے اپنا تزکیہ باطن کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، کوفہ کے جہاں مسجد کے اندر وضو فرما رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا اور تزکیہ اندر سا کیا تھا، جیسے آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے ہماری شبیہ ہماری شکل اتنے ہی صاف اس کے نظر آتی ہے، اس لیے کہا گیا المؤمن مرآت المؤمن۔ حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ، شیشہ، عریسہ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے عریسے کے اندر اپنی شکل ہم کو نظر آتی ہے، اگر ذرا داغ ہوا تو وہی ہوا، صاف شفاف ہوا تو عریسے کے اندر وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک مومن کا سینہ اور دل سامنے والے کی طرف سے عریسے کی طرف پاک صاف رکھنا چاہیے، ہمارے دل کے اندر کسی کی طرف سے بغض و عداوت نہ ہو۔ قد افلح من تزکا کے اوپر وہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تزکیہ باطن ہوا تھا، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر وضو فرما رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، دیکھ کر کہا تو یا ولدی ان حقوق الوالدین، ارے بیٹے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو اف کہتا ہے، جھڑکتا ہے، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قرآن کریم میں فرمایا ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، کیا تم یہ کرتا ہے؟ تو اس ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ کبیرہ ہوا، تیرے جسم کے اندر اعضاء کے اندر وہ گناہ پیوست ہوئے، جب تو وضو کر رہا ہے یہ گناہ کبیرہ پانی کے اندر نکل رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یا ولدی حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بیٹے ذرا بچو توبہ کرو۔ ایک اور نوجوان کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کہا تو یا ولدی ان شرب الخمر واستماع الغنا، اے بیٹے شراب کے پینے سے، گانوں کے سننے سے پرہیز کرو۔ تو جو وضو کر رہا ہے، وضو کے اندر جو شراب پی رہا ہے منہ کے ذریعے سے، اس کا جو گناہ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور گانا جو سنتا ہے، گانے کا جو وضو کے نکلا تو وہ گناہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کا تزکیہ ہوا تھا، اس سے ان کو نظر آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی جناب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ یہ تو خام کا دوسروں کے گناہ مجھے نظر آتے ہیں، ایک بدسنی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نظر نہ آوے، یہ میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ بڑی منت و سجا اور دعا کرنے کے بعد وہ گناہ کو یہ ہے کہ ان کو معاف کرایا، تاکہ وہ کسی کا گناہ ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ تزکیہ باطن، اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا کہ اپنا تزکیہ باطن کرو، اور اس کے لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سبحان اللہ جو تسبیح فاطمہ ہے وغیرہ اور جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر کا درجہ رکھتا ہے اور بہت بڑی چیز ہے، لیکن ذکر فقط زبان سے ادا کرنا، مسجد کے گوشے کے اندر بیٹھ کر تسبیح دے کر اللہ اللہ کرنا، اسی کے اوپر منحصر نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ مسجد کی زندگی ہے، مسجد سے قدم نکالتے ہیں تو ہمارا ذکر شروع ہوتا ہے، کیسے چلنا چاہیے، نظر کیسے رکھنی چاہیے۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں پہلے داہنا پاؤں رکھیے اور سلام کریے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور ایک مرتبہ کو اللہ کی صورت پڑھیے، دیکھیں پھر آپ کی زندگی کیسے خوشگوار گزر جاتی ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، سورہ قل هو اللہ کی تفسیر کے اندر ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگی رہتی ہے، معاشی اعتبار سے کھانے پینے کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو، کوئی ہو نہ ہو، سلام کرو۔ اگر گھر میں کوئی ہے، چاہے اپنے ماں والدہ ہے، اپنے والد باپ ہیں، بھائی ہیں یا بیوی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہو۔ کوئی نہیں ہے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان الفاظ کے ساتھ سلام کر کے ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ پڑھو، دیکھو تمہاری حالت درست ہو جائے گی۔ چند دنوں تک انہوں نے عمل کیا، دوسری مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ الحمدللہ آپ کی اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے گویا میری معاشی حالت، یہ روزی روزگار کے اعتبار سے بڑی اچھی حالت ہوئی، یہاں تک کہ اپنے پڑوس والے جو نہیں پڑھتے تھے ان سے اس اعتبار کے اندر وہ بڑھ گئے۔
اس لیے عرض کرنا مقصد کہ گھر میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے داخل ہونا، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، بازار میں دکان پر رہتے ہیں تو حسن اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ سب کے سب ذکر کے اندر داخل۔ اور نماز وغیرہ تو ذکر اسم ربہ فصلی، انسان نے نماز پڑھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا، بہت بڑے بزرگ ہیں، جب ان کا آخری وقت ہوا تو بہت زیادہ رونے لگے، اور رونے کے بعد جو قرآن کریم کی 70 آیتیں انہوں نے تلاوت کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ مریدین بیٹھے ہوئے تو نے کہا کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، تسبیح اور وظائف کے اندر آپ نے گزاری ہے، آپ اس قدر فکر مند کیوں ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنید اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جتنا زیادہ محتاج ہے اتنا کبھی محتاج نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ 2 رکعت نماز اور تسبیح پڑھتے رہے انگلیوں کے اوپر، ایک مرتبہ نظر کو اوپر اٹھائی اور ان کی روح پرواز پڑی۔ جب غسال نے، غسل دینے والے نے، میت کو غسل دینے والے نے تختے کے اوپر لٹایا اور آنکھیں بند تھی اور آنکھوں کو کھولنا چاہا تھا کہ ذرا پانی ڈالے، غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو میری ذکر اور میری یاد کے اوپر بند ہوئی ہیں، مجھ سے ملاقات کے بغیر کبھی کھل نہ سکے گی، اس کو کھولنے کے لیے خام کا تکلیف مت اٹھاؤ، چھوڑ۔ جب انگلیاں تسبیح پڑھتے پڑھتے بند ہوئی، روح نکلی تھی، انگلیاں مڑی ہوئی تھی، غسال نے انگلیوں کو جب کھولنا چاہا، پھر غیب سے آواز آئی جو انگلیاں میرے ذکر اور میری یاد کے اوپر بند ہوئی ہے وہ میرے حکم کے بغیر کبھی کھل نہیں سکتی، خام کا تکلیف مت اٹھاؤ۔ پھر جب جنازے کے ناز کو رکھا گیا تو کبوتر کی شکل کے اندر ایک پرندہ آ کر کے جنازے کے اوپر بیٹھ گیا، لوگوں نے ہر چل اس کو اڑانا چاہا، ایک غیب سے آواز آئی کہ عشق کے دھاگے نے میرے پڑوں کو، میرے پنجوں کو لکڑی کے ساتھ باندھ دیا ہے، خام کا تم بھی پریشان نہ ہو، مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ بہرحال جب ان کو دفنانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کہو کیا گزری، کہا کہ بس وہی پوری زندگی میں جو میں نے ادا کیا تھا وہ کوئی چیز کام نہیں آئی، بہر کے اس آخری وقت میں جو 2 رکعت پڑھی تھی وہی 2 رکعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ بہرحال یہ تذکرہ۔ ایک شخص، میں نے عرض کیا کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی خدمت میں ایک شخص کی حاضری ہوئی، پوچھا کہو کیا لے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں نماز کو پیش کروں گا تو ہماری نمازیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، اگر میں روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو تو کچھ نہ کچھ خرابی نکل سکتی ہے، لیکن ہاں الحمدللہ توحید اللہ کو ایک ماننا، اس میں کوئی خرابی نہیں، توحید اللہ کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ تو گویا ایمان تھا، اس کو میں پیش کروں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ میں توحید لے کر کے آتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا توحید کو پیش کرتے ہو، اتذکر لیلۃ اللبن، وہ ایک رات کے وقت میں تم نے دودھ پی لیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ کے اندر ثقالت پیدا ہوتی ہے، ذرا بھاری پن پیدا ہوتا ہے، کبھی درد شکم ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، تو دودھ پینے کے وقت میں تم نے رات کو کہا کہ یار یہ تو دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا، تو درد پیدا کرنے والے کو تم نے دودھ کو سمجھا، ہماری طرف نظر نہیں گئی، یہ تمہاری توحید ہمارے سامنے پیش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو قابل قبول نہیں، لیکن ایسا عمل تمہارا ہے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم چلے جا رہے تھے اور سردی کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، تم نے دیکھا کہ ایک نالی کے کنارے کے اوپر بلی کا بچہ بیچارہ پھٹا رہا تھا سردی کی وجہ سے، تم نے اس کو اٹھایا، اپنے کپڑے سے اس کو صاف کیا، اپنے کپڑے میں لپیٹ اس کو گرمی پہنچائی، اس ذی روح کے ساتھ جو ایک بے زبان جانور کے ساتھ تم نے رحم و کرم کیا، میں بھی تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ ارحموا من فی السماء یرحمکم اللہ، اللہ حدیث پاک نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ان دنیا والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، سورج کو، چاند کو وغیرہ کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. ان چیزوں کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا خادم بنایا ہے، انسان کو مخدوم بنایا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے لیے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے لیے، سورج چاند اور ستارے تیری ضیاء کے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے لیے. تو دیتے پورا جہاں تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان کی خدمت کرتا رہے، انسان اس سے خدمت لے کر کے زندہ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو آلات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ہے، حضرت آپ روضہ اطہر کے اوپر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ السلام علیکہ یا جدی، نانا جان میں سلام کرتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر. قبر اطہر سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولد، اے میرے بیٹے تمہارے لیے بھی سلام ہو. جب قبر اطہر سے جواب آیا اور سنا تو ایک دم ورد آیا، اور ورد کے اندر آ کر کے انہوں نے کہا فی نہایت البعد ارسل روحی، فی نہایت البعد ارسلها روحی تقبل الارض عنی وہی نائبتی. دور و دراز رہ کر کے تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ وہ آپ کی قدم بوسی کرتی تھی اور آپ کی زیارت سے مشرف میں ہوتا تھا. فی نہایت البعد ارسل روحی، ارسل روحی تقبل الارض وہی عنی نائبتی. فامدد یمینک، فامدد یمینک کئی تختا شفتی، هذه نوبت الاشباح قد حضرت. فامدد یمینک کئی تختا بها شفتی. اب تو میں خود روضہ اطہر کے اوپر حاضر ہوا ہوں. هذه نوبت الاشباح قد حضرت، میں خود حاضر ہوا ہوں. اپنے ہاتھ کا دراز کیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں ہاتھ مبارک کو چوم لوں. چنانچہ ہاتھ مبارک قبر اطہر سے ظاہر ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس موقع کے اوپر 90,000 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی زیارت فرمائی. 90,000 لوگ نے زیارت فرمائی. یہ کیوں؟ اسی کے اوپر عمل کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آخر یہ بھی تو انسان ہے، لہذا اگر ہم بھی کم از کم یہ مختصر سے آیت جو بس جمعہ کے دن کے اندر پڑھنا مسنون ہے، اور وتر کے اندر بھی پہلی رکعت کے اندر سورہ سبح، دوسرے میں قل یا ایھا، اور تیسرے میں اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے. اس میں بہت اچھے مزہ مختصر ہے. انہی دو لفظوں کے اوپر انسان عمل کرتا ہے تو انسان کی پوری زندگی یہ ہے کہ سدھر جاتی ہے. بہرحال آج کے مختصر سے مضمون کے اندر اس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یا زندہ ملاقات آئندہ. بہرحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو اموات ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یہ موت اگرچہ انسان کے لیے جدائی ہے لیکن ایک وقتی جدائی. ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کے قیامت میں ہم سب ملیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے. ہمارے جو بیمار ہیں، ہمارے محترم ہمارے گاؤں کے الیاس باو بیچارے بیمار ہیں اور ان کو کچھ تکلیف ہے. ہمارے اس مجلس کے اندر ہمارے گھروں کے جو بیمار ہیں، ظاہری طور پر باطنی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرماوے. اور اس دیار غیر کے اندر ہم کو پورا صراط مستقیم کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر عمل کرنے اور گامزن رہنے کی توفیق سعید نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع الصمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فطين الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عظيم السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ونفخ الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا أجروا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا
وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب قائلها الى مولاه وتدنيه، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد آدم ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والظهور، وذروا الفواحش ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا حكيما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خليفة رسول الله وصديقه وأنيبه في الغار ورفيقه من قال في حقه صاحب الحق: لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن الإمام الأبصار الناطق بالصدق والصواب من قال في شأنه سيد البشر أيد الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن كامل الحياة وجامع القرآن من قال في شأنه سيد بني عدنان مشيرا ليده: هذه يد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن سهر نبيك المعظم وباب مدينة العلم والحكم من قال في شأنه سيد بني غالب: اللهم أزل الحق حيث دار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وارض اللهم عن سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي هذه الأمة السبطين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعن أمي نبيك خير الناس سيدنا الحمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنه، وعن بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، وعن سائر الصحابة والتابعين وبقية أزواج رسول الله أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نغفر على أهل القبور قبورهم. اللهم اقض الدين عن المدين واشف مرض المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.